میں ہے، یہ دیکھ دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے، اور تو بچ کے جا نہیں سکتا ہے دشمن حیدر، تو بچ کے جا نہیں سکتا ہے دشمن حیدر، کہ ذوالفقار علی اب بھی تیری گھات میں ہے، کہ ذوالفقار علی اب بھی تیری گھات میں ہے۔ نعرہ صلوات چند شعر کی زحمت اور ہے۔ ذہن بشر سے عرش سے اعلیٰ حسین ہے، اور کشتی نبی تو دین تو کنارہ حسین ہے، اور یوں تو خدا کے دین کے محمد چراغ ہیں۔ السلام علیکم، مولانا تشریف لے آئیں۔ جو آزاد باہر کھڑے ہم سے گزارش ہے کہ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں، بس جلدی جلدی 2-3 شعر ہم پڑھ رہے ہیں، اجازت مولانا اجازت صاحب۔ یوں تو خدا کے دین کے محمد چراغ ہیں، یوں تو خدا کے دین کے محمد چراغ ہیں، لیکن چراغ دین کا اجالا حسین ہے، لیکن چراغ دین کا اجالا حسین ہے، اور اسلام کا شجر تو لگایا رسول نے، اسلام کا شجر تو لگایا رسول نے، لیکن لہو سے سینچنے والا حسین ہے، لیکن لہو سے سینچنے والا حسین ہے، اور جنت تو تھی بنائی خدا نے ضرور تھی، جنت تو تھی بنائی خدا نے ضرور دی، لیکن اسے بھی بانٹنے والا حسین ہے، لیکن اسے بھی بانٹنے والا حسین ہے، اوے وقت کے یزید ذرا وقت دیکھ لے، اے وقت کے یزید ذرا وقت دیکھ لے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ ارے صلوات۔ چند مصرے مولانا ساجد زید پوری کے سماعت فرمائیں۔ وہ خادم دین کا دنیا سے اٹھا، وہ خادم دین کا دنیا سے اٹھا، جوانی میں اسے جنت مبارک، وہ خادم دین کا دنیا سے اٹھا، جوانی میں اسے جنت مبارک، جناح میں مل گئی، جناح میں مل گئی دل کی تمنا، ملی شبیر کی قربت مبارک، جناح میں مل گئی دل کی تمنا، ملی شبیر کی قربت مبارک مبارک، یہ ساجد کہہ گیا سال جدائی، یہ ساجد کہہ گیا سال جدائی، ثنا عباس کی خدمت مبارک، ثنا عباس کی خدمت مبارک۔ اب میں گزارش کروں گا جناب اظہر صاحب سے کہ وہ آئے اور نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ایک قطع پہ یہ خدمت، اس کے بعد میں ایک نوحہ کہ لہو میں تر ہیں مگر مسکرائے جاتے ہیں،
लहू में तर हैं मगर मुस्कुराए जाते हैं, शहीद हो के भी सज्जे में पाए जाते हैं, शहीद हो के भी सज्जे में पाए जाते हैं। ये अर्ज़े करबो बला है वो खाना-ए काबा, ये अर्ज़े करबो बला है वो खाना-ए काबा, वहाँ ग़िलाफ़ यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं, वहाँ ग़िलाफ़ यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं। बात का एक नोहा है मतलब अब्बा लाश पे कभी पुकारे, मुट्ठों मेरे भाई, उठो मेरे भाई, हम खैम से आए हैं लेने को तुम्हारे, उठो मेरे भाई। पीरी का साथ छिन गया हम हो गए बेयार, कोई न रहा पार। आ जाओ तुम्हीं मेरी हो पीरी के सहारे, उठो मेरे भाई। क्या ये भी कोई इश्क़ मोहब्बत का है अंदाज़, है आशिक़ जांबाज। क्या ये भी कोई इश्क़ मोहब्बत का है अंदाज़, है आशिक़ जांबाज। दरिया को तो कह कर गए कौसर को सिधारे, उठो मेरे भाई। तुम बाली सकीना के लिए लाए न पानी, वो रोती है जानी। बच्ची की ज़बान देखो रसूल के इशारे, उठो मेरे भाई। एक याद का आलम है कि तन हूँ बरादर, है शेर दिलावर। अंसारवा आई मेरे मारे गए सारे, उठो मेरे भाई। कुर्बान हुए मुझको पर तुम जान बरादर, लेकिन मेरे सफदर तुम अर्शे वफा के हो चमकते हुए तारे,
اٹھو میرے بھائی، دھار تھی بڑی سب کو خیال اس کا تو کرتے، غربت میں نہ مرتے، تم جیتے مگر ہم بھی تو ہمت نہیں ہارے، اٹھو میرے بھائی، چھینیں گے ردا زینب و کلثوم کی اچھرا، اے غازی و جوار، ہم چھوڑ کر اب جائیں کس کے سہارے، اٹھو میرے بھائی، عباس کے لاشے کو یہ شبیر پکارے۔ اللہم صلی اللہ علیہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے برادر عزیز مرحوم و مغفور جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ثنا عباس صاحب قبلہ زیدی اعلی اللہ مقامہ کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن عزیزان گرامی، ایک نہایت ہی فعال، بابصیرت، بافہم، باشعور، با اخلاق، متدین، خلیق، پرکار، فرض شناس عالم دین کے اصال ثواب کے مجلس اعضا برادر عزیز جناب امداد امام صاحب کی جانب سے بعض مجالس کو خطاب کرنا واقعی دشوار ہوتا ہے۔ مولانا مرحوم سے جو ہمارے اپنے ذاتی تعلقات تھے وہ بڑو وسیع، میں ظاہراً گزشتہ شب ای میل چیک کر رہا تھا ثنا بھائی مرحوم کے، بالخصوص سن 2012 اور 13 میں جو مرحوم نے دینی خدمات کے لیے ہمارے ساتھ ہمکاری کی اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو زحمتیں کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی زحمتیں ان کی نجات کے لیے کافی و وافی ہیں۔ فرض شناس علماء کی آج کے دور میں بہت کمی ہے۔ ایسے علماء کی کمی ہے جو اپنے دور کے تقاضے کے لحاظ سے دینی خدمات کو انجام دینے والے ہوں۔ بڑی امیدیں تھیں ہم سب کو کہ ثنا بھائی اس کاروان کو بہت آگے تک لے کر جائیں گے، لیکن مرضی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا یہی ایک واقعی بندے پروردگار کا کمال اور امتیاز ہے۔ بڑا سخت ہے جب ہم دوستوں کے لیے اتنا شاق ہے تو جو مرحوم کے والدین ہیں خدا انہیں تعدیر سلامت رکھے، جو ان کے بھائی ہیں، ان کی اولاد، ان کی زوجہ، دیگر اعزاء اور اقربا یقیناً ان کے لیے بھی بہت ہی دشوار گزار منزل ہے، لیکن رب کریم انشاءاللہ انہیں صابرین میں قرار دے اور مرحوم کو باقر العلوم حضرت امام محمد السلام کے ساتھ بہت ساری یادیں اور بہت ساری اس میں بھی آئندہ تقاریر میں بھی مولانا کے سلسلے میں آپ سنتے رہیے گا کہ کس قسم کے فعال ایک چھوٹے سے کر کے امبیڈکر نگر، چونکہ ہمارا ہوم ڈسٹرکٹ ہے اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم تمام علماء امبیڈکر نگر کی جانب سے مولانا مرحوم کے خانوادے کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کریں۔ جو انہوں نے خدمتیں انجام دی ہیں وہ انہیں تعدیر زندہ رکھیں گی۔ میں چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں، بہت لمبی چوڑی تقریر مقصود نہیں ہے، ویسے بھی یہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، توجہ کیجیے، مولا امام صادق نے فرمایا خمس من لم تکن فیہ لم یتہنی بالعیش، 5 چیزوں کے بغیر انسانی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے۔ وقت نہیں ہے کہ ان 5 کو بیان کروں یا اس کی تشریح اور توضیح بیان کروں۔ ان میں پہلی چیز الصحہ، وہ ہے تندرستی۔ یہ ان جوانوں کے لیے پیغام ہے جو اس کووڈ-19 کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں، یا ان بے بصیرت بے شعور مؤمنین کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کورونا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے، ہو چکا ہے۔ نہ جانے کتنے جوان لقمہ اجل بن چکے ہیں، نہ جانے کتنی موتیں ہو چکی ہیں، نہ جانے کتنے گھر اجڑ چکے ہیں۔ لہذا یہ مت کہیے کہ ہمیں نہیں ہوگا۔ جو گائیڈ لائن آئی ہے، جو ہمارے مراجع اعظام نے پیغامات کے ذریعے بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو ہمارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، جو میڈیکل آفیسرز کہہ رہے ہیں، بالخصوص ہماری قوم کے جو ڈاکٹر حضرات اپنے مشورے دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل رائے۔ نہ اب اس میں استخارے کی گنجائش ہے، نہ اس میں آپس میں گفتگو کی گنجائش ہے۔
لہذا سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے موجودہ دور میں وہ ہے ویکسینیشن. اس میں بالکل سستی برتنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا میں گزارش کروں گا، آسان ہے، ممکن ہے کچھ مصیبتیں اور کچھ پریشانیاں آئیں، کچھ رکاوٹیں آئیں، رجسٹریشن کرانا، پھر اپائنٹمنٹ لینا، او ٹی پی آئے گی اور اس کا مختلف مراحل سے گزرنا ممکن ہے کہ کچھ دن لگ جائیں، لیکن بہرحال یہ کام ممکن ہے. لہذا اس کام کو پہلی فرصت میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اپنے بزرگوں سے، اپنے جوانوں سے اور اپنے تمام ناظرین سے، کہ پہلی فرصت میں ویکسینیشن، اس کا واحد علاج کہ پورا ہندوستان ویکسینیٹ ہو جائے تاکہ اس مہلک مرض کا دنیا انسانیت مقابلہ کر سکے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خدایا اس مہلک مرض سے دنیا انسانیت کو نجات کامل مرحمت فرما. میں چند ایک باتیں علم کے سلسلے میں قرآن مجید اور روایات معصومین سے بیان کروں اور پھر گزارش کروں گا کہ مولانا ثنا عباس صاحب قبلہ مرحوم اعلی اللہ مقامہ نے کس طرح اپنی بصیرت کو استعمال کیا ہے بدعتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. تاریخ کربلا کا خلاصہ کیا؟ کربلا امام حسین فرزند رسول اس دور کے بدعت گزار یزید ابن معاویہ کے مقابلے میں آئے تھے تاکہ بدعتوں کو ختم کر سکیں. آپ توجہ کیجئے گا، سب سے پہلے علم کے سلسلے میں بہت کچھ سوچا تھا میں نے، لیکن کچھ مصروفیات اور حقیقت یہ ہے کہ مشغولیات دامنگیر رہے، اس کے باوجود میں نے نوٹ کیا ہے. آپ توجہ کیجئے گا، وہ علم جو مفید ہے، یہ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی صہیونی افکار رکھنے والے، ظلم تشدد کرنے والے مظلوم فلسطینی عوام پر ظلم کر رہے ہیں، کیا یہ جاہل ہیں؟ نہیں، ان کے یہاں علم ہے. جنہوں نے بم بنایا ہے، جنہوں نے ٹینک بنائے ہیں، جنہوں نے اسلحے بنائے ہیں، وہ افراد جو دنیا کی امن و امنیت کو غارت کرنا چاہتے ہیں، ممکن ان کے پاس بہترین سرٹیفکیٹ ہوں، ٹائی بیلٹ والے ہوں، لیکن ان کے یہاں نہ خوف خدا ہے، نہ خدا شناسی ہے، نہ عذاب پروردگار کا ڈر ہے، نہ انہوں نے قارون جیسے انسان کو اپنے لیے عبرت بنایا ہے. آپ توجہ کیجئے گا، میں روایت پیش کروں. ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام، مولا امام کاظم نے فرمایا وجدت علم الناس فی اربع، میں نے لوگوں کے علم کو 4 جگہوں پر پایا. اولھا، جس میں پہلا علم کیا ہے؟ ان تعرف ربک، کہ انسان اپنے خدا کو پہچانے. بغیر معرفت رب کے انسان عالم بن جائے. آپ توجہ کیجئے گا، میں روایت پیش کروں. ایصال ثواب کی مجلس اعضا ہے، موت کا گرم ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ نامعلوم مرض، غیر معلوم علاج، نہ جانے کتنوں کو موت کے دہانے تک پہنچا چکا ہے، نہ جانے کتنے گھر اجڑ چکے ہیں. شاید ہی کوئی کنبہ ایسا ہو جہاں سکون رہا ہو، وگرنہ ہر خاندان میں، ہر محلے میں کچھ موتیں ہوئی ہیں. بالخصوص جو سیکنڈ ویو تھی اور تھرڈ ویو اس سے خطرناک ہے، خدا محفوظ رکھے. ہمارے ہاں عقل مندی کا معیار کیا ہے؟ عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ انسان آبدہ میں اوسر تلاش کرے. توجہ کیجئے گا، 1600 کا انجیکشن کتنے کا مل رہا ہے؟ اولاً مل نہیں رہا ہے، مل رہا ہے تو 60,000 روپے کا. بہت اچھا لکھا ہے اداریہ 2-4 روز قبل جناب شکیل شمسی صاحب نے اپنے روزنامہ انقلاب میں. ایسے افراد جو لوگوں کی جیبوں پر حملہ کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، یہ گدھ ہیں، گدھ. انسان کہے جانے کے قابل نہیں ہے، چاہے وہ برسر اقتدار حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والے ہمارے حکمران افراد ہوں. کبھی بھی ان کی مکاریوں میں ہمیں نہیں آنا ہے. آنسو بھی بہائیں گے، بیانات بھی دیں گے. ابتدائی مراحل کو اگر آپ یاد کیجئے تو کیا کہا؟ آکسیجن کی کمی نہیں ہے. کیا بیان دیا؟ ہمارے یہاں کیسز نہ کے مقابلے میں ہائی کورٹ کچھ مطالبہ کر رہا ہے، سپریم کورٹ تک یہ پہنچ گئے، اور آخر میں لاک ڈاؤن. اور اس کے بعد یہ جو چھوٹے موٹے شغل والے افراد وہ کس حد تک پریشان ہیں، اس کا اندازہ لگانا ممکن ہے. 1000 روپے بے روزگاری بھتہ انسانی عقل میں نہیں سماتی. یہ بات ہمیں ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. عقل مند انسان کون ہے؟ جو کہیں سے بھی پیسہ ملے، جو اپنے آپ کو کچھ ہی مدت میں لکھپتی اور کروڑپتی بنا لے. کیا وہ ہے عقل مند؟ نہیں. 2 حدیثیں پیش کروں.
نبی خاتم نے فرمایا، اپنے اصحاب کے درمیان سوال کیا، کون ہے عقل مند؟ کون ہے عقل مند؟ اگر ہم کہیں موجود ہوں یا طلاب اور افاضل اور علماء موجود ہوں اور کوئی مسئلہ شرعی پوچھا جائے تو حق کسے ہے جواب دینے کا؟ حق ہے جواب دینے کا، لیکن دین مظلوم ہے، جسے دیکھیے وہ مداخلت۔ کسی ڈاکٹر کے مطب میں جانے کے بعد ہمت نہیں ہے کہ اس کے نسخے میں کہیں ترمیم و تبدیل کا وہ ادھیکار حاصل کر لیں، ممکن نہیں ہے۔ انجینئر کے ہاں اس کو حق نہیں ہے، کسی گرافک ڈیزائنر کے ہاں جانے کے بعد حق نہیں ہے، لیکن دین مظلوم ہے، جسے دیکھیے نئے نئے ایجادات، نئے نئے رسومات۔ وقت نہیں ہے وگرنہ میں اشارہ کرتا کہ ویلٹر نے کیا لکھا ہے بدعتوں کے سلسلے میں، توہمات اور خرافات کے سلسلے میں، نئے نئے ایجادات کے سلسلے میں، رسومات کے سلسلے میں کیا لکھا ہے ہمارے مغربی ممالک کے دانشور نے، کیا لکھا ہے علماء اسلام نے، کیا لکھا ہے دنیا عرب سے تعلق رکھنے والے افراد نے۔ نبی نے سوال کیا کون ہے عقل مند؟ اصحاب سمجھدار تھے، قرآن نے بھی کہا اطیع اللہ، اطاعت خدا کی، وَأَطِيعُ الرَّسُولِ، اطاعت رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تین جگہوں سے ہمیں دین لینا ہے، ذات خدا سے، رسول اعظم سے اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے۔ اصحاب نے دست ادب جوڑ لیا۔ اصحاب فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے کہ کون ہے عقل مند۔ اس موقع پر پیغمبر خاتم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، وہ ہے عقل مند جو اپنی موت کو زیادہ یاد کرے۔ ثنا بھائی کے میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں، البتہ ذات خدا سے نا امیدی نہیں تھی اور واقعی حسین تربیت تھا نا، ثنا بھائی مرحوم نہیں بلکہ ان کے بھائیوں نے جو فداکاری کی ہے صبح سے شام تک، شام سے رات تک مسلسل، وہ بھی چرک جیسا ہاسپٹل۔ میں نے ایک لفظ کہا، نامعلوم مرض، غیر معلوم علاج، نہ جانے کتنوں کو موت تک پہنچا چکا ہے اور نہ جانے ابھی کیا ہونے والا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، عقل مند کون ہے جو اپنی موت کو یاد کرے؟ موت یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی سے عاجز آ کر کے مایوسی کے ہمراہ کہے کہ ہم مر جائے تو اچھا ہے، نہیں یہ نہیں، بلکہ انسان یہ تصور رکھے یہ دنیا دارالقرار نہیں ہے، یہ دنیا ابدی زندگی کا مرکز نہیں ہے، مسکن نہیں ہے، بلکہ ابدی زندگی کہاں ہمیں گزارنی ہے؟ دار آخرت۔ ذات خداوند خداوند تعالیٰ کے حضور پہنچنے کے بعد ایک حدیث پھر پیغمبر دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ان اعقل الناس من عرف ربہ فاطاعہ۔ امام کاظم نے کیا فرمایا؟ علم کا پہلا شعبہ کہ انسان خدا شناس ہو۔ پیغمبر حدیث میں فرما رہے ہیں عقل مند ترین انسان کون ہے؟ جو اپنے رب کو پہچانے، خدا شناسی ہو، اس کے ہاں معرفت خداوندی ہو، اور پھر فقط معرفت نہیں، فقط اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، فقط لا الہ الا اللہ نہیں کہنا ہے، بلکہ معرفت رب کے ساتھ ساتھ اطاعت پروردگار۔ اب سمجھ میں آیا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو عقیلہ کیوں کہا گیا؟ عقیلہ کیوں ہے؟ کیوں کہا گیا عقیل بنی ہاشم بنت امیر المؤمنین بطلع کربلا شریکت الحسین حضرت زینب کبریٰ کو؟ وجہ یہی ہے کہ جناب زینب خدا شناس تھی، 5 معصوم آغوش کی تربیت یافتہ زینب کبریٰ کی خدا شناسی کا عالم یہ ہے کہ سید الشہداء اپنی بہن زینب کو وصیت کرتے ہیں یا اختا لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش مت کیجیے گا۔ یہ ہے معرفت رب، تنہا خدا کو پہچاننا ہے نہیں بلکہ اپنے دشمن کو بھی پہچاننا ہے۔ آپ ابھی بھی ثنا بھائی کی فیس بک آئی ڈی کھول لیجئے، ثنا عباس سرچ کیجئے، ان کی جو پوسٹ ہیں اسے دیکھیے، دشمن شناس تھے۔ جب انسان کربلا کو سطحی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ کربلا کو کربلا میں ڈوب کر دیکھتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کربلا امام حسین نے کربلا کے اس ایک سانحے کے ذریعے، اس ایک واقعے کے ذریعے لوگوں کو دشمن شناسی کا ہنر سکھایا۔ اور پھر میں کہوں گا اتنا عظیم یہ 10-12 دن کا عرصہ گزرا ہے، فلسطینی عوام ظلم، تشدد و بربریت کا شکار، دنیا عرب اپنے پیڑ آغاؤں کی گود میں بیٹھنے والی یہ عرب جماعت
اور پھر کچھ ان کے پالتو افراد جن کا نہ نسب پتہ ہے نہ حسب پتہ ہے، وہ آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آل سعود نے بڑی مدد کی ہے۔ حماس کیا کہہ رہا ہے؟ حماس کہہ رہا ہے ہماری مدد کی ہے اسلامی جمہوریہ ایران نے، اور یہ آنے کے بعد کیا ویڈیو شیئر کر رہے ہیں؟ ان کا یہی کہنا ہے کہ آل سعود نے مدد کی ہے۔ وہ اسرائیل کا بدبخت نتنیاہو کیا کہتا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کس سے؟ رہبر معظم کا نام لیا ہے، وقار تشیع، آبرو تشیع جناب آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنئی مدد اللہ العالی کا۔ عزیزان گرامی، یہ دشمن شناسی کس نے ساتھ دیا؟ چاہے وہ ایران سے سید خامنئی ہوں، چاہے وہ عراق کی سرزمین سے مرجع علی قدر محافظ کربلا سید سیستانی ہوں، یا پھر لبنان کی سرزمین سے سید حسن نصر اللہ قائد مقاومت ہو، ان سب نے اسرائیل غاصب کے مقابلے میں آنا اپنا فرض سمجھا، چونکہ کربلا سے دشمن شناسی کا ہنر لیا۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ دشمن شناس تھی، توجہ کیجئے گا۔ اور دشمن شناسی کا عالم کیا ہے کہ زینب علیہ مقام جب کوفے میں پہنچتی ہیں تو انداز خطاب کچھ اور ہے، اور یہی زینب جب شام پہنچتی ہیں تو انداز خطاب کچھ اور ہے، اور جب خطبہ دیتی ہیں تو لکھنے والوں کو لکھنا پڑا کأن علی یتکلم، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے علی بول رہے ہوں۔ ایک جملہ کہنے کا دل کرتا ہے، بیٹی وہ ہے جو خطبہ دے تو دنیا سمجھے کہ باپ بول رہا ہے، اور باپ علی مرتضیٰ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو شب ہجرت بستر نبوت پر سوئے تو دنیا سمجھے نبی آرام کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد سب سے اللہم صلی علی محمد وعلی، سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے خدا شناسی کا میرے عزیزو۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم خدایا عرفنی نفسک، مجھے اپنی معرفت عطا کر، فإنک إن لم تعرفنی نفسک۔ رسومات کو ٹارگٹ کرتے تھے، خود اپنے وطن میں اپنے اعزاء اور احباب کے درمیان، ان بزرگوں کے درمیان جن کی آغوش کے پروردہ، بیٹھ کر کے سماج کے توہمات کا مقابلہ کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ عام افراد میں، اغیار کے درمیان، دوسرے صوبوں میں جانے کے بعد، دوسرے شہروں میں جانے کے بعد ان باتوں کو بیان کرنا شاید آسان ہے، ہم سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنوں کے درمیان کبھی ماں رکاوٹ بنتی ہے، کبھی باپ رکاوٹ بنتا ہے، کبھی بھائی آتے ہیں کہتے تمہیں کیا ضرورت ہے اس سلسلے میں بولنے کی، لیکن بغیر کسی پرواہ کے کہ کیا کہے گا سماج، اور سچے منتظر امام زمانہ کی ایک علامت کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں مالک نے آواز دی، سچا منتظر وہ ہے جسے اس کی پرواہ نہیں دنیا کیا کہے گی۔ عزیزان گرامی، تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت داروں کا مقابلہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے بچے کی ولادت سے لے کر انسان کے سپرد لحد کیے جانے تک، اور یہ صرف آج کے دور کی بدعتیں نہیں ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی بدعتیں تھیں۔ مثال کے طور پر ایک دو میں آپ کے سامنے بیان کروں، ایک طویل فہرست ہے، اور اس سلسلے میں جناب نباز ادب ڈاکٹر پیام اعظمی نے اپنی کتاب یا اولی الالباب میں بہترین گفتگو کی ہے، آپ پڑھیے کتابوں کو۔ زمانے جاہلیت میں جب کسی کا کوئی سامان گم ہوتا تھا تو وہ اپنے پیراہن کو، اپنی شرٹ کو برعکس پہنتا تھا، آگے کا حصہ پیچھے، پیچھے کا حصہ آگے، اور پھر سوچتا تھا کہ اب ہماری گمشدہ چیز ہمیں مل جائے گی۔ جب کسی کا دانت ٹوٹتا تھا تو اس ٹوٹے ہوئے دانت کو سورج کی طرف پھینکا جاتا تھا، اور ان کا یہ اعتقاد تھا جب تک ایسا نہیں کریں گے تب تک اس جگہ پر دوسرا دانت۔ اگر کسی خاتون کے ہاں ولادت نہیں ہوتی تھی تو اس کو بلایا جاتا تھا مردے کے پاس کہ جنازے کے اوپر سے 7 مرتبہ عبور کرو پھر واپس آؤ۔ آج سماج میں اس قسم کے توہمات ہیں یا نہیں؟ میں بیان کر سکتا ہوں ہمارے اپنے شہر میں کتنے توہمات ہیں، لیکن ڈر ہے کہ کہیں مخلوقات عالم اور مخلوقات خدا ناراض نہ ہو جائے
ہمیں آپ کی خوشی بھی چاہیے اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں بولوں گا بھی. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ. جب بدعتیں سر چل کر بولنے لگے تو عالم کی ذمہ داری ہے آئے اور آنے کے بعد عوام کو آگاہ کرے. اور اگر کوئی عالم ایسا نہیں کرتا ہے تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت ہو. لعنت کے مقابلے میں رحمت الہی ہے. عزیزی برادر مولانا ثنا عباس صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے بدعتوں کا مقابلہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا ان کا شمار ان علماء میں ہوا جنہوں نے آنے کے بعد اپنے حق کو ادا کیا اور رحمت الہی ان کے شامل حال ہوئی. عزیزان گرامی وہ فرض شناس عالم تھے. پھر امام فرماتے ہیں والرابعہ چوتھی قسم کیا ہے ان تعرف ما یخرجک من دینک. انسان پہچانتا ہو کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے دین سے غافل ہو جائے. آفت شناسی انسان پہچانتا ہو. یہ معرفت تھی ان کے اندر, یہ شناخت تھی ان کے اندر. قرآن مجید کے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 مالک نے آواز دی یرفع اللہ الذین آمنوا العلم. کا فون آیا, کس کس کے تسلیتی پیغامات آئے. کتنے ایسے افراد تشییع جنازہ میں شریک ہوئے جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں. یہ مقام و منزلت, یہ مرتبہ, یہ وقار کیوں عطا ہوا؟ صرف اور صرف ان کے علم کے سبب. البتہ ہر علم قابل احترام نہیں ہے, میں بھی پیش کروں گا. چونکہ عالم تھے, عالم کے ساتھ عامل تھے, اپنے علم پر عمل کرنے والے تھے. عزیزان گرامی آپ توجہ کیجئے گا, میں ایک روایت پیش کروں. بعض افراد اپنی سیادت پر ناز کرتے ہیں, بعض افراد اپنے خاندان پہ ناز کرتے ہیں, بعض افراد اپنی دولت پہ ناز کرتے ہیں. ملیں گے کچھ لوگ جو اپنی ظاہری بیوٹی پر ناز کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم تو خوبصورت, ہم تو گورے ہیں. بعض اپنے لباس پہ ناز کریں گے, بعض اپنے کاروبار پہ ناز کریں گے. لیکن حقیقت میں وہ چیز جو انسان کو قابل ناز بناتی ہے وہ ہے علم. آپ توجہ کیجئے گا. ہمارے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام, مولا امام نقی تشریف فرما ہیں, اصحاب ساتھ میں ہیں, مولا کے قریبی رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. مولا کو آ کر خبر دی گئی مولا فلاں شخص آیا ہے جو دوسرے مکتب و مذہب کے علمی رہنما سے مناظرہ کر کے آیا ہے اور مناظرے میں اسے کامیابی ملی ہے. روایت کہتی ہے مولا اپنی جگہ سے اٹھے, استقبال کیا, اپنے گلے لگایا اور مولا نے بالکل اپنے برابر ملا کر بٹھالا. اب جو مولا کے خونی رشتہ دار تھے انہیں ناراضگی ہوئی اور نارضایتی کا انہوں نے اظہار کیا, مولا ہم ہیں آپ کے رشتہ دار, ہمارا آپ کا خونی تعلق ہے اور آپ نے غیر انسان کو اپنے قریب بٹھا لیا, ہمیں اپنے سے دور کر دیا. سنیں گے امام نقی نے کیا فرمایا. مولا کہتے ہیں یہ کام میں نے اپنے سبب نہیں کیا ہے, اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے. کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں مالک نے آواز دی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جن کو اللہ ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے خدا ان کے مقام و مرتبے میں بلندی عطا کرتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. جاہل ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی, عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی. جاہل کے زر و مال بھی ہے وجہ تباہی, عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. جاہل ہے تو حیواں کی طرح پیٹ بھرے گا, عالم ہے تو فاقے بھی سلیقے سے کرے گا. عالم سے مراد یہ امامہ 7-8 میٹر کا سر پر رکھنے والا نہیں, بہت سارے آپ کو مل جائیں گے ہماری طرح. عالم سے مراد ٹوپی شیروانی زیب تن کرنے والا نہیں, بہت سارے مل جائیں گے. عالم سے مراد کون سے افراد جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں. امیر المؤمنین نے فرمایا ثمرۃ العلم العمل. جو علم بغیر عمل کے کوئی فائدہ نہیں. علم کا ثمرہ اور پھل ہی ہے کہ انسان اس پر عمل کرے. مولا فرماتے ہیں العلم قاتل الجہل. علم ہے جو جہالت کو ختم کر سکتی ہے. علم کے جہالت کا خاتمہ مولانا ڈاکٹر سید صادق صاحب علم علم کہتے رہے اور 82 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو
ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے طور پر نہیں ہیں. آپ سوچئے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد پڑھیے، یہ خود ایک موضوع ہے، وقت بھی نہیں رہا اور موقع بھی نہیں، مگر نہ میں اشارہ کرتا. قرآن نے جا بجا متوجہ کیا. مثلا سورہ رحمان میں مالک آواز دے رہا ہے 30 سے زائد مرتبہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مالک متوجہ کر رہا ہے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نبی نے متوجہ کیا ہے، امیر المؤمنین نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے، امام خمینی نے لوگوں کو متوجہ کیا. خبردار، افتراق سے بچنا، انتشار سے بچنا، اتحاد کے ساتھ رہنا، کبھی بھی امریکہ کی پالیسی کے شکار مت ہو جانا، کبھی بھی دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت کے طرفدار مت ہو جانا. متوجہ کرتے رہے. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کس حد تک ایران پر پابندی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن جانے قربان جائیں جب قائد اور رہبر بصیرت ہوتا ہے. رہبر معظم انقلاب نے فقط ایک کام کیا، ایرانی عوام سے، ایرانی جوانوں سے ایک مطالبہ کیا، آپ کو میدان علم ہے تو کیا نہیں. ادوار میں ہوتا یہ تھا، مل صاحب نہیں ملتے تھے. مجھے حیرت ہوتی ہے ان مؤمنین پر، بہت معذرت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، ہم عوام کے درمیان ہیں، علماء بیدار ہیں الحمدللہ، مؤمنین راشن کے لیے سب سے پہلے آتے ہیں، لیکن موبائل ان کے پاس نمبر 1 کا ہے. 10,000 سے کم روپے، ہمارے پاس بھی وہ موبائل نہیں ہے. ضرورت راشن کی کہاں سے ہے وہ غربت؟ ارے بھائی ختم کر دیجئے، فی الحال اپنی ضرورتوں کو کم کر لیجئے. اگر ان ضرورتوں کو ہم کم کر لیں، یقین جانیے کبھی بھی اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہمیں دست سوال نہیں دراز کرنا ہوگا، بلکہ ہم لو لگائیں گے تو کریم پروردگار سے. البتہ اس کے مقابلے میں عام افراد کی ذمہ داری بھی ہے. قرآن نے کہا فی اموالہم حق للسائل والمحروم. شاید ممبر کے تقاضے کے خلاف ہے، وگرنہ میں ضرور بیان کرتا کہ مولانا ثنا عباس نے چرک ہاسپٹل سے میرے مطالبے پر کتنا عظیم کام انجام دیا کہ کتنے گھروں تک کچھ پیسے پہنچ گئے. فی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہ جو اللہ نے دولت دی ہے اس میں حق ہے سائل کا، محروم کا. سائل کون ہے؟ جو روزانہ آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے، اسے کوئی غیرت نہیں، اسے اپنی عزت نفس میں عزیز نہیں. مانگنا اس کا شعار ہے. پروفیشنل فقراء بڑی تعداد ہے، یہ ہے سائل. محروم کون ہے؟ جو اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر اپنے کو اپنے گھر میں رکھے. اب ایسے افراد کو پہچاننا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم سوچتے ہیں لوگ ہم سے مطالبہ کریں. سیرت امیر المؤمنین کچھ اور ہے، سیرت امام سجاد کچھ اور ہے. یہ معصوم ہستیاں وہ ہیں تلاش کرتی تھیں ان افراد کو کہ جن جاہل انسان سے سوال ہوگا تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، اور عالم سے سوال ہوگا تم نے اپنے علم پر عمل کیوں نہیں کیا. انسان اگر اپنی جہالت کو ختم کر دے اور عالم اپنے علم پر عمل کرنے لگے، اپنے فریضے کو ادا کرنے لگے، یقین جانیے سماج گلشن نظیر اور جنت کے مانند معطر نظر آئے گا. میں نے سوچا تھا ایک حدیث پیش کروں لیکن وقت نہیں بچا ہے. میں صرف اور صرف بصیرت کے سلسلے میں چند ایک باتیں بیان کر دوں جس کا آج فقدان ہے. ثنا عباس صاحب کیوں ہمارے لیے لائق احترام بنے؟ چونکہ ان کے یہاں فہم، ان کے یہاں ادراک، ان کے یہاں بصیرت، ان کے یہاں شناخت کمال کے مرحلے پر. واقعی میں سادہ زیست تھے. ہم تو پھر بھی تھوڑا سا اپنے کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سادہ زندگی بسر کی ثنا عباس صاحب قبلہ نے. البتہ کوشش کی کہ وہ سارے امکانات. میں ایک روایت پیش کروں اور بات کو یہیں پر ختم کر دوں، باتوں کو چھوڑ رہا ہوں. بصیرت کے موضوع پر پھر کبھی انشاءاللہ. روایت کہتی ہے من سعادت المرء المسلم، توجہ کیجئے گا، ایک مسلمان مرد کی اور ایک مسلم کی سعادت و خوشبختی کا راز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز الزوجۃ الصالحہ. کسی مرد کو نیک شوہر مل جائے، کسی مرد کو نیک خاتون مل جائے، اور کسی خاتون کو نیک شوہر ملے اور کسی مرد کو نیک زوجہ ملے. الزوجۃ الصالحہ. واقعی انسانی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. پڑھیے گا
जनाब आयतुल्लाह उज़्मा अराकी रज़वानुल्लाह ताला अलैह का वाक़या, और घर घराने के मुतालिक बहुत कुछ बयान कर सकता हूँ। ख़ानदान का शिराज़ा मुंतशिर होने से हमें बचाना है। आपसी मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम कोर्ट कचहरी पहुँचे, थाने कोतवाली तक जाएं। अज़्ज़ौजतुस सालिहा, दूसरी चीज़ अल वलदुस सालिह, किसी इंसान को नेक औलाद मिल जाए। आने वाला आता है कुम में एक मरजाए तकलीद के पास, आने के बाद कहता है आगा मैं आलिम नहीं कि मेरी कोई किताब हो जो मेरे बाद मेरी शनाख्त का जरिया करार पाए, मैं साहिबे औलाद नहीं जो मेरी शनाख्त का जरिया करार पाए मेरी मौत के बाद। उस मौके पर उस मरजाए तकलीद ने जो बाबसीरत है ये जवाब दिया, तुम्हें फकत दो चीजें मालूम है, एक तीसरी चीज है, वो है सदक़े जारिया। कुछ ऐसा काम करके जाओ जो तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारी शनाख्त का जरिया बन जाए। हम और आप इसाले सवाब को फकत बिरयानी की हद तक महदूद रखने वाले, मुल्क साहब को लिफाफा दिया, बिरयानी खिलाई और नान और शीरमाल और बात खत्म। हमें आगे क्या सोचना होगा। सदक़े जारिया का मौजू इतना वसी है। तीसरी चीज जो इंसानी जिंदगी को खुशगवार बनाती है वो है अल मकानुल वासे। अब तो 2 BHK में और 3 BHK में लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, छोटे छोटे मकानात हैं। पैगंबर फरमाते हैं कि अगर जिंदगी चाहते हो खुशगवार हो तो बड़े से बड़ा मकान अपने लिए फराम करो, अलबत्ता हालात के तकाजे के एतबार से। इतना लो, हम तो हॉस्पिटल भी गए हैं और शायद उनके इंतकाल के बाद सबसे पहले मैं और बरादर अजीज़ व बुजुर्गवार जनाब मौलाना सैयद नकी अस्करी साहब हम पहुँचे चरक हॉस्पिटल, फिर इमदाद भाई के छोटे भाई पहुँचे वहाँ पर, दीगर उलमा पहुँचे वहाँ पर, और फिर जो उनके बड़े भाई का गिरिया था, फिर हम तशय्ये जनाजा में भी शरीक हुए। जिस सब्र और तहम्मुल के साथ कर रहे थे उससे मालूम होता था कि दीनी तालीम अमानत खुदा जब चाहे परवरदिगार वापस ले। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद नमाज जनाजा से कबल जिस वक्त मौलाना तस्दीक साहब अब्दुल्ला ज़ैदपुरी खुदा उन्हें तादेर सलामत रखे सरमाया हैं कौम के लिए मजलिस आज़ा से खिताब कर रहे थे, मेरी निगाहों के सामने वो कमसिन बच्चा था, हुज्जत, खुदा उसका मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन करे, इंशाअल्लाह कुर्रतुल ऐन करार पाए अपने बाप के लिए। उसका जो गिरिया था वो फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर ज़ुहैर बाबा का गिरिया, उनके वालिद बुजुर्गवार का। नहीं समझ में आ रहा था कि किस अंदाज से तस्लियत किसे पेश की जाए। एक तरफ बूढ़ा बाप है, हर बाप ये चाहता है कि उसका जनाजा उसके जवान लाल के कांधे पर उठे, लेकिन अगर मंजिल ऐसी आ जाए जैसी मंजिल करबला के मैदान में सरकार सैयदुश शुहदा के सामने, मेरे जवान यहाँ पर तशरीफ फरमा है, 18 बरस का जनाब अली अकबर, जमा साल फरसन। और फिर जब जनाब अली अकबर ने आका हुसैन को आवाज़ दी, उस मौके पर इमाम मजलूम करबला किस अंदाज से पहुँचे हैं। अरबाब मकातिल ने लिखा है कि मौला घुटनियों के बल चल रहे हैं, ऐना अली अकबर, ऐना अली अकबर। और जब पहुँचे हैं उस मौके पर जनाब अली अकबर से मजलूम करबला ने यही कहा था, ए बेटा अली अकबर लाओ अपने हाथ हमारी तरफ आगे बढ़ाओ, एक हाथ बढ़ा, दूसरा का नहीं, सीने पर बर्छी का फल लगा हुआ है, और दो जानू होकर बैठ करके अमीरुल मोमिनीन के हरम का रुख करके यही आवाज दी थी, ए बाबा 2 उंगलियों से बाब खैबर का उखाड़ लेना बड़ा आसान है, अजरुकुम अल्लाह। दूसरी तरफ भाइयों का गम, बस मैंने खत्म कर दिया, इससे ज्यादा मसाइब मैं नहीं पढ़ता हूँ। क्या सब्र तहम्मुल था, क्या गिरिया था अयाज भाई का और आरिस भाई का और दीगर तमाम अहले खाना का। वाकई में ये उनकी महबूबियत, जो आया उसने अपना फ़र्द घर समझ करके गिरिया किया। बुजुर्ग उलमा, नुमाइंदे वली फ़क़ीह जनाब अल्लामा शेख मेहदी महदवीपुर का ताज़ियतनामा आया, नुमाइंदे अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी जनाब शाकरी साहब का ताज़ियतनामा आया, दुनिया भर से, इराक़ से उलमा ने ताज़ियतनामे इरसाल किए। भाइयों से यही कहना चाहूँगा, आपका भाई आपके लिए बड़ा अजीज़ था, हम सब के लिए अजीज़ था, लेकिन अब्बास से दिलावर से ज़्यादा तो उसकी इज्जत न थी।
جب جناب عباس نے امام حسین کو آواز دی اور امام حسین آ تو کیا دیکھا کہ دائیں فرزند زہرا کیا کر رہے ہو؟ آواز دیا ہے بھیا عباس، جب تک تم موجود تھے کسی کی ہمت نہ تھی، آج بھرے مقتل میں ماں کا نام لیا جا رہا ہے، آخری منزل۔ میں ان کم سن بچوں سے کہنا چاہتا ہوں جو داغ یتیمی کو برداشت کر رہے ہیں کہ پڑھائی لکھائی میں محنت کیجئے، باپ کے خواب کی تعبیر بن جائیے۔ اور میں کہوں گا ان معصوم بچوں سے کہ جس کسی نے دیکھا سر پر دست شفقت پھیرا، گلے سے لگایا، محبت آمیز لہجے میں گفتگو کی، کسی نے رخسار پر تماچا تو نہ لگایا، لیکن ہائے رے یتیم حسین، مظلوم کربلا، مظلوم کربلا جناب سکینہ جب کبھی اپنے بابا پر گریا کرتی تھی، کوئی رخسار پر تماچے لگاتا تھا، کوئی کان سے گوشوارے چھینتا تھا، اور سکینہ ترائی کر رک کر کے آواز دیتی تھی، اے چچا عباس ذرا آ کر دیکھو تم نے جس شان سے ہمیں گوشوارے پہنائے تھے، آج کس طرح یہ اشقیاء ان گوشواروں کو اتار رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاء وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ علم خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، منجی بشریت محور کائنات یوسف زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے کریم پروردگار برادر عزیز مرحوم و مغفور جناب مولانا سید ثنا عباس صاحب قبلہ کے درجات کو بلند سے بلند کر فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما۔ عوام کے بعد خواص کا نمبر آ گیا، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ میں نے جو تعزیت نامہ جاری کیا اس میں یہی لکھا ہے، فرزند انقلاب ثنا عباس خدا حافظ، تنا ثنا بھائی نہیں، مولانا وزیر عباس حیدری صاحب قبلہ، اور ہر دل عزیز جمع سال عالم جناب مولانا سید قمر غازی صاحب قبلہ، پروفیسر جناب ابو القاسم صاحب قبلہ، نہ جانے کتنے افراد ہمارے درمیان سے گزر گئے۔ اے کریم پروردگار ان تمام علماء کو باقر العلوم کی معیت نصیب فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا مرحوم کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہم سب کو دین فہمی کا شعور مرحمت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمیں علماء سے دین لینے کی توفیق نصیب فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جو مؤمنین بالخصوص اور جو افراد بالعموم ان دنوں اس منحوس وبا سے جوجھ رہے ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، معبود ان تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما۔ اس منحوس عالمی وبا سے دنیا انسانیت کو بالعموم اور عاشقان رسول اور آل رسول کو بالخصوص نجات کامل عنایت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس منحوس وبا کے دوران جن برادران نے زحمتیں کی، جو اب تک مسلسل علماء مؤمنین جوان کوششیں کر رہے ہیں، ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا علماء افاضل، واعظین، خطباء، ذاکرین، شعراء، مؤمنین، مراجع عظام بالخصوص رہبر فرزانہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی محافظ کربلا، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، ہم سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما، ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے برادر عزیز جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ثنا عباس صاحب قبلہ زیدی، برادر عزیز و بزرگوار جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قمر غازی صاحب قبلہ اور دیگر تمام علماء اور مؤمنین کی ارواح طیبہ کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد
ایک اور گزارش ہے آپ سے، مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے آپ سب واقف ہیں، گزشتہ روز ان کے بھتیجے کا اسی کووڈ-19 کے دور میں دوسروں کی مدد کے سلسلے میں سلنڈر لے کر جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا اور آنکھ پر شدید چوٹ آئی ہے، آج آپریشن ہوا ہوگا۔ رب کریم کی بارگاہ میں آئیے 5 مرتبہ اس کی آنکھوں کی بینائی کے لیے خدا کی بارگاہ میں ایک ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ خدایا اس جوان مؤمن کی آنکھوں میں جو بھی پریشانی ہے، جو اس کا آپریشن ہوا، اسے کامیاب فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، مرحوم کے علو درجات کے لیے باواد بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔